ہمارے بدن کی طرح نہیں. نبی مکرم کا بدن بھی ہمارے کلما مشا ما احد اصغر من ان کان طویلا. نبی سنیں مولا علی کے جملے فرماتے ہیں کہ جب نبی باہر نکلتے تھے اور کوئی لمبے قد والا نبی کے ساتھ چلنے لگتا تھا تو اس کا قد نبی سے چھوٹا ہو جاتا تھا. اللہ نہیں چاہتا میرے مصطفیٰ کا قد کسی سے چھوٹا نہ رہا. سرکار کی عظمت، سرکار کے بارے بدن مبارک کے معجزات مولا علی بیان فرما رہے ہیں. لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، ہر عضو کے لیے اللہ نے نبی کے ہر عضو کے لیے ایک معجزہ رکھا تھا. نقطن صاحب کا تو بڑا حسین جملہ ہے، جو سارے نبیوں کے معجزے تھے وہ ہمارے نبی کا معجزے نہیں تھے. جو سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے وہ ہمارے نبی کے معجزے نہیں تھے. نقطن صاحب کا جملہ فرماتے ہیں جو سارے نبیوں کے معجزے تھے وہ ہمارے نبی کے مشغلے تھے. لہذا مولا علی فرماتے ہیں منہ سر سے لے کے ناخن پا تک اللہ نے سرکار کے اعضاء کو معجزے عطا کیے تھے. سرکار تو جہاں کی عظمت کا باب بڑا وسیع ہے. اور ایک جملہ سنا دو مولا علی کا. نبی کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے تو لم یسن ولم یارم، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ بیمار ہوتی تھی. یہاں کچھ لوگ تشریف فرما ہوں گے جنہیں گھوڑوں کی معلومات ہوگی. میری معلومات یہ ہے کہ گھوڑا 20 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہتا. 3-4 سال کا جوان ہوتا ہے گھوڑا. 3-4 سال کا جب گھوڑا ہو تو وہ جوان ہوتا ہے جی. 20 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہوتی. کربلا میں ذوالجنا نبی کی رحلت کے 50 سال کے بعد بھی جوان ہے کیونکہ نبی بیٹھے تھے. سر صاحب نے کہا تھا نا کوئی ذوالجنا کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا. عمر ابن سعد نے جو لشکر یزیدی کا سربراہ تھا اس نے یہی کہا تھا نا کہ کوئی ذوالجنا کو امام کی شہادت کے بعد کوئی ذوالجنا کو تیر نہ مارے، میں نے نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے. جی نبی کے زمانے میں بھی وہ جوان 50 سال کے بعد بھی جوان. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اس پہ بیٹھے تھے. جنگ خیبر کے موقع پہ تھکے تو نہیں ہیں. جو مال غنیمت میں چیزیں آئیں ان میں کچھ جانور بھی تھے. ان جانوروں میں ایک گدھا بھی تھا. سارے جانوروں کو باندھ کر کھڑا کیا ہوا تھا. وہ ایک گدھا تھا جو رسی چھڑا رہا تھا. نبی نے دیکھا بے چین ہے. حضرت نے فرمایا اس کی رسی چھوڑ دو، کہاں جائے گا، کیا کرے گا. جیسے اس کی رسی چھوڑی وہ دوڑتا ہوا آیا اور نبی کے پیروں کا بوسہ لیا اور فصیح عربی زبان میں بولا. نبی چاہتے تھے نا کہ مسلمان سمجھ لیں، میرے صحابہ سن لیں. اس نے عربی زبان میں بات کی کہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا ہے. ایک مدت سے ہمیں یہ سعادت نہیں ملی، کچھ دیر آپ میری پشت پر بیٹھ جائیں تاکہ مجھے سعادت مل جائے. سرکار کچھ دیر کے لیے اس کی پشت پر بیٹھے. وہیں سرکار نے سواری فرمائی. اس کے بعد سرکار نے اس گدھے کا نام یافور رکھ دیا. حضرت کی سواریوں میں ایک سواری کا نام یافور ہے، جو یافور گدھا ہے. حضرت نے فرمایا یہ اس کا نام یافور ہے. اور نبی کے بیٹھنے کی برکت سے اس میں اتنا کمال تھا کہ اس کی پشت پر سرکار کو چیز رکھ دیتے تھے اور فرماتے تھے فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ تو یہ اسی کو دے کے آتا. فرماتے تھے فلاں صحابی کو بلا کر لے آؤ تو یہ اسی کو بلا کر لاتا تھا. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے جو نبی کی بات سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں. أنت حبيبي ونور العيون حسين نور العيون ذكرك